باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی کان معی فی الجنہ۔ محترم حضرات اور حکم صاحبان، تم نے اس دنیائے رنگ و بو کے صفحات پر بہت سے عشق و الفت کے افسانے ثبت پائے ہوں گے، دلوں کی جاذبیت اور سینوں کے کھینچاؤں کے البیلے ترانے سنے ہوں گے، قیس کی سہران وردی، فرہاد کی کوہکانی اور قید خانہ مصر کے نالوں سے آگاہی پائی ہوگی، اور بہت سے اجڑے ہوئے دلوں کا حال سنا اور پڑھا ہوگا۔ لیکن آج اس عشق کی داستان پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے عشق میں 100% کامیاب ہو چکے، جن کے عشق کی کامیابی کا اعلان خود خداوند قدوس نے اپنی کتاب جاویدانی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر چکا، جن کے عشق کی کامیابی کا اعلان کہیں اولئک هم الراشدون کہہ کے بیان فرمایا، کہیں اولئک هم المفلحون کہہ کے بیان فرمایا، کہیں اولئک هم الصادقون کہہ کے بیان فرمایا، کہیں رضی اللہ عنہم کی سوغات عطا کر کے فرمایا، اور کہیں السابقون الاولون کے سنہرے الفاظ میں انسانیت کے سامنے پیش فرمایا، کہیں ان کے عشق کی داستان کو اس طرح تقویت پہنچائی کہ او لوگو کان کھول کر سن لو، مشرق والو تم بھی سن لو، مغرب والو تم بھی سن لو، شمال والو متوجہ ہو جاؤ، فقیر ہو کے شہنشاہ، مالدار ہو کے غریب، غلام ہو کے آقا، عربی ہو کے عجمی، غرض یہ کہ کائنات میں کسی علاقے اور کسی نسل سے ہو، اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں جو صحابہ کی اداؤں پر خود کو نچھاور نہ کر دے۔ حضرات ذی وقار صحابہ کرام کے اندر وہ کیا ادائیں تھی جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان سے خوشنودی کا اعلان فرما دیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ صحابہ کرام نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خاطر اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو وقف کر دیا تھا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے۔ اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے دشمنی خرید لی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر جگر کا خون پیش کرنے کو ایک معمولی سی چیز سمجھتے تھے، اور ان کی پکار رہتی تھی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے۔ یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کی شمع پر فدائیت کا سبق پڑھا، اور الگا بغوش اسلام ہو گئے تو کفار مکہ نے اس باداشت میں ان کو ایسی تکلیفیں پہنچائی کہ آسمان جن کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ جب اس عاشق رسول کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دی جاتی تو زمین خون کے آنسوؤں کا سیلاب جاری کر دیتی، فرشتے چیخ اٹھتے، شجر و حجر کانپ اٹھتے، درندے و چرندے سہم جاتے کہ خداوند یہ وہ بلال ہے جس کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ خدایا یہ تیرے محبوب کا عاشق جانوروں اور ظالموں نے اپنے ظلم کا لقمہ بنا لیا ہے۔ خدا کی قسم تمام آسمان و زمین کانپ جاتے، ہر چیز پر تختہ طاری ہو جاتا، مگر وہاں عشق احمدی کے مرکز بلال تیری زبان سے عشق احمد کے ترانے گونج کر سارے عالم کو مست کر دیتے ہیں، اور دنیا فانی کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بلال ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، بلال کے جسم کو پرندے تو نوچ نوچ کر کھا سکتے ہیں، بلال آگ پر تو پک سکتا ہے، بلال اپنا وجود تو ختم کر سکتا ہے، بلال پہاڑوں کی چٹانوں سے چور چور تو ہو سکتا ہے، مگر بلال کے سینے سے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ کوئی بجھانے والا پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کی خاطر اپنے ننھے سے اسماعیل کو لے کر تعمیر کیا تھا، جس گھر کی تعمیر کے لیے ہاجرہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھی، اس گھر میں اللہ کے اس راج دلارے کو کفار مکہ گھیرے ہوئے تھے، کوئی گالی دے رہا تھا تو کوئی تھپڑ مار رہا تھا۔ نبی کا ایک سچا دیوانہ ابوبکر صدیق اس حال کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور پکارتا ہے، او جہالت کے اماموں، او
ظالموں، اللہ کس دلبر کو تکلیف دیتے اور ستاتے ہو؟ جو امن و انصاف اور محبت کا سبق دیتا ہے، جو وحدانیت کی شمع کفرستانوں میں فروزہ کرنے کے لیے رات دن کوشاں ہے۔ ابو بکر کی یہ آواز جب ان جاہلوں کے کانوں میں پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توجہ ہٹا کر ابو بکر کو پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں ابو بکر کو وہاں سے منتقل کیا گیا۔ کافی وقت کے بعد جب ابو بکر کو ہوش آیا، جب نبی کے ایک ایک ادا کو سینے سے لگانے والے نے آنکھیں کھولی تو نہ اپنے جسم کی پرواہ تھی، نہ زخموں کا خیال تھا، نہ مار پیٹ کا احساس تھا۔ بس ایک دم سے یہی صدا گونجی، مجھے اس شہرائے اقدس کی زیارت کرا دو جس کے دیدار کے بعد دنیا کی کوئی مصیبت نہیں۔ میں اس رحمت بھری نظروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی سیاہی اور سفیدی پر میری زندگی قربان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔